السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا اپنے ہی یوٹیوب چینل سلیکٹ اردو ادب میں خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہوں تو میرے اس چینل سلیکٹ اردو ادب کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اردو ادب سے متعلق بہت ساری معلومات سے مستفیض ہوتے رہیں۔ آج ہم آپ کو اردو ادب کی ایک مایہ ناز شخصیت کے بارے میں بتانے والے ہیں، تو آئیے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو ادب کی ایک مایہ ناز شخصیت جن کا آج یوم پیدائش ہے اور گزرے ہوئے کل یعنی 7 جنوری کو ان کا یوم وفات تھا۔ سید علی محمد نام ہے اور شاد تخلص ہے۔ آپ کی پیدائش 8 جنوری 1946 کو آپ کے نانیہالی مکان محلہ پورب دروازہ عظیم آباد میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سید اظہار حسین عرف عباس مرزا تھا۔ آپ کے والد کا شمار شہر عظیم آباد کے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ آپ کا خاندان پٹنہ سٹی کے محلہ حاجی گنج میں آباد تھا۔ شاد نے اپنی ابتدائی تعلیم سید فرحت حسین سے حاصل کی اور مولوی آغا جان اور مولوی سید عبداللہ سے عربی اور فارسی کا درس لیا۔ شاعری میں شاہ عظیم آبادی نے شاہ الفت حسین فریاد کے شاگرد تھے۔ شاد عظیم آبادی نے 9 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور مشاعروں اور ادبی محفلوں میں شرکت کرنے لگے تھے۔ شاد عظیم آبادی کو انگریزی حکومت نے خان بہادر کا خطاب عطا کیا تھا۔ آپ آنریری مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنر بھی رہے۔ شاد نے ادب کے مختلف اصناف میں ایک بڑا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، خصوصاً غزلوں اور مراثی میں خوب جوہر دکھائے ہیں۔ شاد عظیم آبادی نے اردو غزل میں سچے جذبات و احساسات کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ ایک نئے رنگ و آہنگ کی تازگی اور توانائی پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اشاروں میں وہ اپنے وقت کے حالات پر تبصرہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے کلام میں انسان کی خود غرضیوں اور گمراہیوں کا بھی بیان ہے۔ انہوں نے ساری عمر شعر و ادب کی خدمت میں گزاری اور وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، جیسے تاریخ بہار، صورت الخیال اور فکر بلیغ وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ اور انہوں نے اپنے استاد کی سوانح حیات بھی قلم بند کیا جس کا نام ہے حیات فریاد، اور بھی دوسری بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ شاد کو صحافت میں بھی دلچسپی تھی۔ 1874 میں انہوں نے ایک ہفتہ روزہ نسیم سحر کے نام سے جاری کیا تھا جو 7 برسوں تک جاری رہا۔ شاد نے ساری زندگی تصنیف و تالیف میں گزاری اور ان کی تمام کتابوں میں سے صرف 10 کتابیں ہی چھپ سکی۔ انہوں نے مختلف اصناف اور موضوعات پر تقریباً 1,00,000 اشعار کہے اور کئی درجن نثری تصانیف مرتب کی۔ شاد کا شمار اردو کے باکمال شاعروں میں ہوتا ہے۔
مشہور نقاد کلیم الدین احمد نے اردو غزل کی تثلیث کا ذکر کرتے ہوئے میر اور غالب کے بعد شاد کا نام لکھا ہے، جو حقیقت پر مبنی ہے۔ ان کی غزلوں کا لہجہ سادگی اور متانت کا رہین منت ہے۔ ان کا رنگ سخن بڑا شائستہ اور پرنشاط ہے۔ عاشقانہ شعر کہے یا صوفیانہ، ہر جگہ جذبے اور تخیل کی لگام ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ شاد عظیم آبادی کا انتقال 7 جنوری 1927 کو شاد منزل پورب دروازہ عظیم آباد ابھی کے پٹنہ میں ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شاد عظیم آبادی کا ایک مشہور شعر ہے، نہ ہے نہ بے چینی نہ بے تابی کوئی تربت کے ہونے میں، بڑے آرام سے چپکے پڑے ہیں ایک کونے میں، کہاں پھینکا ہے لا کر روح نے اس جسم خاکی کو، یہی ہوتا ہے طاقت سے زیادہ بوجھ ڈھونے میں۔ اور آج یعنی کل کے دن 7 جنوری کے روز 7 جنوری کو ان کی وفات ہو گئی تھی، اور یہیں پٹنہ سٹی میں وہ مدفون ہیں۔ 1927 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ 7 جنوری 1927 میں ان کی وفات ہوئی تھی پٹنہ سٹی میں۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔